آج کے مضمون کا موضوع ہے دلی کے پھیری والے اور ان کی آوازیں۔ آگرے میں تخت نشین ہونے کے بعد شاہ جہاں نے جب آگرے کی گلیوں کو تنگ پایا تو حکم صادر فرمایا کہ آگرے کے تاجر اور رئیس جو کوٹھیوں اور حویلیوں کے مالک ہیں اگر اپنی خوشنودی کے ساتھ کہیں اور جانا قبول کریں تو اس شہر کے بازار کشادہ کرنے کے لیے کچھ مکانات منہدم کر دیے جائیں، یعنی توڑ دیے جائیں۔ شہر کے امیروں کو یہ تجویز پسند نہ آئی اور وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ دست بدست عرض کی کہ اگر جان عزیز درکار ہو تو قدموں پر نثار کریں۔ حضور عالی جہاں کے حضور میں یہ عرض کرنے کی گستاخی کرتے ہیں کہ ملک آپ کا مشرق تا مغرب 4 دھاموں میں پھیلا ہے، جنگل بیابان اور افتادہ زمینوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم کہ اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے یہاں رہتے چلے آ رہے ہیں اور مٹی اس دیار کی ہمارے لیے کول الجواہر سے کم نہیں ہے، اور آدمی جہاں رہتا ہے اس زمین سے اسے پیار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر جان کی امان ہو تو مدعا یہ ہے کہ ہماری حمیت ہرگز اپنی مرضی سے گھر بار چھوڑنے کی نہیں ہے، پھر سرکار کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں جہاں بھیجیں گے ہم چلے جائیں گے۔ تب بادشاہ نے تأمل کیا اور شفقت سے فرمایا کہ خاطر جمع رکھو، ہراساں نہ ہو، تمہارے گھر اور تمہاری حویلیاں جھکی تو رہیں گی۔ جو تمہاری خوشی یہی ہے کہ ہم یہاں سے دور جمنا کے کنارے دوسرا شہر بسائیں گے اور اپنی رعایا کو اپنے ہمراہ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس طرح شاہ جہان آباد کی بنیاد پڑی اور زمین کا ایک ٹکڑا جو دریا کے کنارے بیابان پڑا تھا اس کے نصیبوں نے یاوری کی۔ لال قلعے سے کچھ دور بادشاہ کے لیے ایک عارضی رہائشی مکان تعمیر کرایا گیا جو آج بھی کلا محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دلی آگرے والوں کی ہمیشہ شکر گزار رہے گی کہ انہوں نے شاہ جہاں کو آگرے سے باہر جمنا کے کنارے شہر بسانے کا خیال دیا۔ اگر شاہ جہاں نے آگرے کے باہر شاہ جہان آباد نہ بسایا ہوتا تو آج دلی میں نہ لال قلعہ ہوتا اور نہ ہی جامع مسجد ہوتی۔ جب لال قلعہ اور جامع مسجد تعمیر ہوئے اور شاہ جہاں آباد بسنے لگا تو شاہ جہان نے ایک فرمان جاری کیا کہ شاہ جہان آباد میں جو رعایا آباد کی گئی ہے ان میں خوشحال کم اور اہل حاجت زیادہ ہیں، پھر ان میں کاریگر ہیں، مزدور ہیں، بیمار ہیں، پردہ نشین عورتیں ہیں جو باہر کم نکلتی ہیں اور بغیر سودا سلف کے کام نہیں چلتا ہے۔ اس واسطے ہم حکم دیتے ہیں کہ ترکاری فروش، گوشت فروش، میوہ فروش، پارچہ فروش، موچی، مٹی کے مٹکے، سرائیاں بیچنے والے، حلوائی، بساتی وغیرہ اپنے اپنے سامان خوانچوں میں رکھ کر، گٹھریوں میں کندھے پر رکھ کر گلی گلی، کوچے کوچے اور محلے محلے پھریں اور اپنی جنس کا نام لے کر اپنا سامان بیچیں۔ چنانچہ ہر سودے والے نے اپنی مخصوص صدائیں ایجاد کیں اور ان کی خاص انداز سے ادائیگی کی، اور پھر اس وقت سے دلی میں سودا بیچنے والے اور پھیری پھرنے والوں کی سریلی آوازیں گونجنے لگیں۔ ان آوازوں میں ادبی چاشنی تھی، موضوع مصرے اور تربندی والی جو بھی آواز ہوتی وہ سننے والے کو اپنی طرف کھینچتی۔ سودا بیچنے والے گلی میں داخل ہوتے ہی 2-3 آوازیں لگاتے، چند پل ٹھہرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ضرورت مندوں کے گھروں سے بچے آتے، سودا بیچنے والے کو گھروں کے دروازے تک لے جاتے اور خواتین پردے میں رہ کر گھر بیٹھے دنیا بھر کا سامان خرید لیا کرتی۔ دلی میں ایسے پھیری والوں کی کوئی کمی نہ تھی جو اپنی سریلی آوازوں میں اپنا سامان بیچتے۔ صبح ہوتے ہی فضا میں ایک آواز گونجتی، چنے گرم چنے پرمل مرمرے، نہ کنکر نہ ٹڈی جو نہ کھائے پھسٹی۔ ایک کے بعد دوسرا چنے والا آواز لگاتا کہ میرا چنا جو کھائے نزلہ و قام دور بھگائے، روتوں کو خوب ہنسائے۔ ان کے پیچھے پیچھے دولت کی چاٹ والے آتے، نمش یعنی دودھ کی جھاگ پر پستے کی ہوائیاں اور کھانڈ چھڑک کر فروخت کرتے اور اسے دولت کی چاٹ کہتے۔ اس کے بیچنے والے بھی خوب تک بندی کرتے کہ چاٹ ہے دولت کی دلی کے دل والوں کی، غریب کھائے امیر ہو جائے، امیر کھائے رئیس بن جائے، چاٹ دولت کی چاٹ۔ ایک بڑے تھال میں چوٹی دار نمش بھری ہوتی، تھال ہی کے ایک حصے میں چھوٹے چھوٹے آب خورے اور سکوریاں، کھانڈ اور باریک کترے ہوئے پستے کے ڈلے سر پر اٹھائے دولت کی چاٹ والے صبح سویرے گلیوں میں آ جاتے۔ انہی آوازوں میں فقیروں کی صدائیں کہ کر بھلا ہو بھلا جو دے اس کا بھلا،
جو نہ دے اس کا بھلا گونجتی۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس ملنگ بابا کا معمول تھا کہ دائیں ہاتھ میں لوہے کا کڑا پڑا ہوتا جسے چھوٹے سے ایک لوہے کے ڈنڈے سے بجاتے، اور نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ کے بند بلند آواز میں گاتے کہ ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا ٹوٹے ہے دن رات بجا کر نق پارا، کیا بھدیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئیں پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاڈ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ دن چڑھے سبزی والے اور پھل والے تان لگاتے کہ سرولی آ گئی ہے مہرولی کی، رس کے گھڑے ہیں یہ چوسنے والے، قطب والوں کی کھرنیاں لو، جھرنے والی کھرنیاں لو، اور پیڑے الہ آباد کے بیجوں سے میٹھے پیڑے الہ آباد کے، اور باغوں کی مٹھائیاں ہیں بیر، چھوٹے سرخ بیروں کے لیے صدا الگ ہوتی کہ جھاڑی بوٹی کے ہیں بیر، کانٹا چبھ گیا بکھر گئے بیر، گھونگھٹ والوں نے توڑے ہیں بیر، لال کا ڈلا لالوں میں آجا، چھلکوں سمیت لال پاڑی کے رنگ لال، اند کے ڈلے ہیں رنگت کے گھڑے ہیں۔ گرمی کے موسم میں جہاں دلی میں آموں کی بہار ہوتی وہیں جامنے اور شہتوت بھی اپنا جلوہ دکھاتے، اور ان کے بیچنے والے لہک لہک کر اپنی آوازوں سے لوگوں کو رجاتے کہ ریشم کے جال میں آجا، اند کا بنا ہے جلیبہ کھا لو، اودا بنا ہے جلیبہ کھا لو۔ خربوزے بیچنے والے کی بھی عجب شان ہوتی، کہتے کہ بننے کے ابو چکو لانا، سچی کہنا پھیکے کے میٹھے۔ ککڑی اور کھیرے بیچنے والا بھلا کیوں پیچھے رہتا، کہتا کہ لیلا کی انگلیاں ہیں مجنوں کی سورج ڈھلا، اور پھول والوں کی صداؤں سے گلی کوچے، سورج ڈھلا اور پھول والوں کی صداؤں سے گلی کوچے مہکنے لگے کہ یہ کٹورے ہیں گجراتی موتیا کے، پھول لو جی چمیلی کے، یہ پھولن ہار لو گلے کا ہار بن جاؤ۔ اسی طرح دلی کے بڑے بڑے بازاروں گلی کوچوں میں جلزیرہ والے بھی گاہ گاہ کر جلزیرہ بیچتے۔ کٹارے والے 3 پنجوں کے ہاتھ ٹھیلے پر ایک مٹکا جس پر پانی میں تر سرخ کپڑا لکھتا ہوتا اور اس پر پودینے کی گڈیاں سلیقے سے رکھی ہوتی۔ عموماً وہ 2 بیچنے والے ہوتے تھے اور ایک ساتھ سر ملاتے تھے کہ جل زیرے کی آئی بہار، ہمارا زیرہ آلہ رنگیلا پانی والا، پیتے ہی آ جائے ڈکار، پیتے جانا سرکار، بنا ذائقہ ہڑ کا پانی، یہ جل زیرہ ہے ہاضمے والا، جل زیرے کی آ گئی بہار۔ جل زیرے میں موٹ کالا نمک، کالا زیرہ، سیاہ مرچ ہڑ کے ڈلے ملاتے، جل زیرہ مٹکے سے مٹی کے چھوٹے بڑے گلاس نما آخوروں میں نکالتے اور پھر لیموں کا رس نچوڑ کر پلاتے۔ گرمی کے موسم میں جب طبیعت بوجھل ہوتی اور کھانا ہضم نہ ہوتا تو ہاضمے کے لیے جلزیرہ پیا جاتا۔ دلی میں پھیری والے ہی آواز نہیں لگاتے تھے، بعض دکاندار بھی شوقی و شرارت بھری آوازوں سے گراہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے۔ جامع مسجد پر جب سیڑھیوں کے ساتھ دکانیں بنی ہوئی تھی تو ٹوپی اور جوتی والوں کی دکانوں سے یہ صدا بلند ہوتی کہ سر کی عزت 4 آنے کو، بڑی چھوٹی 4 آنے کو، عزت داروں کے سودے 4 آنا 4 آنا۔ جوتے والا لکڑی کے تختے پر جوتے کو پیٹتا اور بلند آواز سے کہتا کہ ٹوٹے نہ پھوٹے، جان لے کے چھوٹے۔ سبزی فروشوں کے ساتھ ساتھ جاڑے میں ریوڑی اور گزک والے بھی آواز لگاتے کہ کیوڑے میں بنی گلابی ریوڑیاں، میری ریوڑیاں ہیں تر، بابو لیتے جانا گھر، کھانا 4 یار مل کر، میری ریوڑیاں ہیں تر۔ اور گجک خستہ گجک، دانت نہیں داڑھ نہیں، اونٹوں سے کھا لو جناب اعلیٰ، گجک خستہ گجک۔ گزک بیچنے والے گزک کو گجک ہی کہا کرتے تھے۔ یہ گجک والے جب اسکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے تو ان کی بولی ہی بدل جاتی، کہتے کہ دلی بڑا گلدستہ جس میں بنی ریوڑی خستہ، پیسے والے کو ہے سستا، لڑکا مار بغل میں بستا، لیا اسکول کا سیدھا رستہ، آ کے کھائے ریوڑی خستہ۔ یہی ریوڑی گزک والے گرمی کے موسم میں چنے کی تلی ہوئی دال، بیسن کے نمکین سیب اور میٹھے سیب بیچتے جنہیں بہادر شاہی سیب کہتے۔ چٹپٹی دال، مسالے کی گڑ کے سیب بہادر شاہی بنے ہیں بہادر شاہی، کھائے گا دل والا، کھائے گی دل والی، چنے کی دال مسالے والی۔ ان آوازوں کے ساتھ دلی والے ہر روز چند اور آوازیں بھی سنتے کہ چارپائی بنوا لو، سلبٹا رہا لو، ناک کان چھدوا لو، کان صاف کرا لو۔ جب سے ڈبل بیڈ اور فولڈنگ پلنگ عام ہوئے، لوگ چارپائیوں پر بیٹھنا اور سونا بھول گئے۔ اسی طرح
مکسر گرائنڈر نے سل بٹے کا کام تمام کیا۔ اسی لیے یہ آوازیں اب کبھی کبھی ہی سننے میں آتی ہیں، لیکن بدلی ہوئی شکل میں، کہ سل بٹا بنوا لو، فولڈنگ پلنگ کی پٹیاں بدلوا لو۔ ہر چیز تبدیلی سے مستعار ہے، کیونکہ تبدیلی فطرت کا قانون ہے۔ دلی بھی اس تبدیلی سے خود کو الگ نہیں رکھ پائی۔ آج کی اس دلی میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی روزانہ ہو رہی ہے، اور تبدیلیوں کی یہ ہوا زندگی کے ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے۔ سبزی، پھلوں اور روزمرہ کی ضرورتوں کی چیزوں کی فراہمی کا شعبہ بھی اس تبدیلی سے بچ نہیں پایا ہے۔ پہلے لوگ سبزی اور پھلوں کی خریداری کے لیے ریہڑی والوں پہ سبزی اور پھل والوں کے خوانچے پر انحصار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان چیزوں کی خریداری بھی آن لائن شاپنگ مالز اور بڑے بڑے شاپنگ سینٹر سے ہونے لگی ہے۔ اس کے علاوہ اب ضرورت کی ان چیزوں کی ہوم ڈیلیوری بھی ہونے لگی ہے۔ دلی کے پھیری والے اور ان کی سریلی آوازیں بدلتے وقت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہ جانے کہاں گم ہو گئی ہیں۔ اب یہ آوازیں دلی کے کوچوں میں رہنے والوں کو جگاتی ہیں کہ کباڑی، ردی اخبار والا، چین صحیح کرا لو۔ ایک کے بعد ایک سخت تری آواز، ایک جاتا نہیں کہ دوسرا آ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دلی اب وہ دلی نہیں جو اوراق مصور ہوا کرتی تھی، بلکہ اب ایک کباڑ خانہ ہے۔ جامع مسجد سے لال کنواں سے چاندنی چوک، کھاری باولی، مٹیا محل، چتلی قبر سے دلی گیٹ تک جو آوازیں اب راستے میں چلتے میں سنیں گے تو کھول کر رہ جائیں گے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ابے بڑھاتا کیوں نہیں، کھڑا کیوں ہے، کیا تیری میاں مر گئی؟ اور پھر تنگ گلیوں میں تیزی سے دوڑتی چیختی موٹر سائیکلیں، اگلا اور پچھلا پہیا مارتی رکشائیں، ماں بہن کی گالیاں، اپنے آس پاس سے بے خبر موبائل پر زور زور سے باتیں کرتے مرد، عورت، لڑکے لڑکیاں۔ دلی بدل گئی ہے، دلی بدل رہی ہے، اور بدلاؤ ہی فطرت کا قانون ہے۔ اور اب اس شعر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ دلی کہاں گئیں تیرے کوچے کی رونقیں، گلیوں سے سر جھکا کے گزرنے لگا ہوں۔ یہ سب باتیں آپ نے سنی ہمیں، لیکن جو آج میں ابھی یہاں سنایا جو چین والے بھی آتے ہیں، لیکن اب موبائل والے آنے لگے۔ اب وہ موبائل والے بھی آنے لگے کہ موبائل بیچ لو، پہلے کی بات ہے، جامع مسجد کی بات ہے، ایک صاحب آم بیچ رہے تھے لنگڑے، ہاں تو انہوں نے آواز لگائی بڑی اچھی، صاحب آج تو لے جاؤ بابو جی، آج تو لنگڑے ڈانس کر رہے ہیں۔ آج تو لنگڑے ڈانس کر رہے ہیں، آج تو لے جاؤ بابو جی۔ ہاں مجھے اتنا یاد آیا یہ کہ، اور ضروری تھا کہ خریدنا پڑا۔ بھائی ثاقب آپ جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ کیونکہ شوق اب کتابیں پڑھنے کا ختم ہو گیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ حوالے بھی دیں جن کتابوں سے آپ نے لیا ہے، کیونکہ یہ مضمون، اس طرح کا مضمون یہ پہلے پیچھے کتاب رکھی ہوئی بالکل عالم انتخاب میں، بالکل صحیح کہا۔ تو کچھ حوالے دے دیں تو ہم لوگ بھی استفادہ تو اب کریں۔ جو یہ مضمون یہاں پر یہ ٹائپ کرا کے دوں گا تو اس میں پھر انشاءاللہ یہ کر دوں گا۔ یہ جو ان کا مضمون جب آئے گا تو اس میں یہ ایڈ کر دیجیے گا۔ ہاں جی ویسے تو بہت سارے جو پہلے آتے تھے اس میں کافی، یہ تو بڑا لمبا واس ٹاپک ہے، ہم نے بھی دیکھا نا، جیسے کچھ رات کو رمضان میں اٹھانے والے آتے تھے تو ایک وہ تھے، دوسرا اور جو ٹوکرا لے کے گھر میں آتے تھے، ناطے پڑھتے ہوئے آتے تھے، ابھی بھی آتے شہری کے بعد آتے ہیں، یہ تو ابھی تک 8-10 سال پہلے تک رہا نہیں ہے، ابھی ہر سال آتے ہیں ہمارے آتے بھی ہیں مگر وہ نہیں جو جی اعظم صاحب ہیں، وہ حویلی اعظم کامل تھے، جی ہیں ابھی۔ میں یہ مکالمے پڑھنے والی بار کافی اچھا لگا، مطلب جو بھی آپ نے بولا کافی کچھ میں نے سیکھا، لیکن میرا یہ کوشچن تھا کہ یہ جو ابھی سب چیزیں آپ نے بتائی فیری والے وغیرہ، تو یہ سب چیزیں بند ہوئی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی ہے یا پھر لوگوں کی ضرورتیں اب اس سے زیادہ بڑھ گئی ہیں تو یہ چیزیں اس لیے ختم ہوئی ہیں، یا ہم ٹیکنالوجی میں اتنے آگے پہنچ گئے، کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ ہماری زندگی کا، یا یوں کہیے کہ طرز زندگی ہے، زندگی کا ڈھنگ بدلا تو سب کچھ بدل گیا۔ جو سامان بیچنے والے ہیں، سامان بیچنے والوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے اپنے مخصوص گراہک ہوا کرتے تھے،
وہ اپنا سامان لے کے جاتے ہیں, انہی جگہوں پر جاتے ہیں جو ان کی روز کی بندی ہوئی جگہیں ہوتی, وہ سب بدل گیا, لوگ جگہیں چھوڑ کر چلے گئے, دور چلے گئے. تو جو دوسری بات یہ ہے کہ جو سامان بیچنے والے ہیں خاص طور سے پرانی دلی میں, وہ لوگ ہیں جو دلی کے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو جو اس وقت میں سامان بیچا کرتے تھے وہ مقامی لوگ ہوا کرتے تھے, اور مقامی لوگ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی گلیوں سے محلوں سے شناسا ہوا کرتے تھے. بالکل آپ جا کے دیکھیے جو بازار میں یہاں لال قلعہ پر آ کے دیکھیے, منڈی لگتی ہے, جا کے دیکھیے اس میں جو لوگ ہوں گے سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق دلی سے نہیں ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا یہ تو بات کہ اب جو دلی میں اب کباڑیوں کی آواز لگتی ہے, تو یہ جو آواز لگانے والے پھیری والے جو تھے یہ شہر کا آئینہ تھے. مطلب کتنی مٹھاس سے جو ہے آوازیں لگتی تھیں. اب جو آپ نے سنا ہے کہ بھائی آپ گلیوں میں نکل جائیں تو گالی کے علاوہ اور یہ کباڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں جو ہے وہ ہمیں سنائی دیتا, تو شہر بھی ایسا ہی ہو گیا. بالکل. تو یہ ہمارا یہ بات ایک ہمارا ریفلیکشن ہے ہماری سٹی کا کہ ہم جس طریقے سے ہم لوگ بدل رہے ہیں وہ بالکل مطلب یہ بالکل آئینہ ہے یہ کہ ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ آوازوں کا تعلق جس وقت یہ شہر بسایا گیا, یہ بات کیا نام ہے اس میں بھول گیا, مجھے ابھی یاد آئی کہ جب شاہ جہاں نے یہ اعلان کروایا تھا کہ لوگ اپنے سامان اپنی چیز بیچیں گے, تو شاہ جہاں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ اپنی آوازیں بنائیں گے وہ پہلے مجھے آ کے سنائیں گے. جو ابتدائی دور تھا اس میں شاہ جہاں نے منظوری دی تھی کہ یہ آوازیں رکھی جائیں گی اور یہ آوازیں نہیں رکھی جائیں گی. یہ اس وقت جی ادب کا بھی لحاظ تھا. جی بالکل ادب کا لحاظ تھا. بہرحال انہوں نے سدھی والن پہ ایک جگہ ہوا کرتی تھی بکیر سے ڈھال, اس میں پادری احمد مسیح کے صاحب ان کا مناظرہ چل رہا تھا. تو اس میں فارق علی صاحب پر یہ لفظ جو تھا اس پہ مناظرہ ہوا. تو فارق علی صاحب نے کہا کہ عبرانی زبان میں فارق علی صاحب کا مطلب عبرانی زبان میں فارق علی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مصداق ہے. اور انہوں نے جو پادری احمد مسیح تھے ان کے جو گرو تھے پادری لیفرائے, ان کی کتاب سے انہوں نے حوالہ دے کر کہا کہ یہ جو نام ہے یہ ہے. تو لوگ جو تھے وہ فارق علی سے کہہ کر ان کو پکارنے لگے. فارق علی صاحب کو بھی یہ نام پسند آیا, جوانی کا ان کا زمانہ تھا, ان کو بھی شہرت اچھی لگتی تھی, تو انہوں نے اپنا نام فارق علی رکھ لیا. یہ اس طرح ان کے ساتھ یہ نام بالکل صحیح بہت ہی معقول بات ہے. قرآن شریف کی تفسیر کے اندر اس کو دیا گیا ہے. انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ عبرانی میں آپ کا نام جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے. بھائی مہاراج کا جواب اور کوئی سوال؟ بہت بہت مبارک, بہت شکریہ. بہت مزیدار آپ نے سب سے زیادہ انجوائے آپ نے کیا ہے. بالکل بالکل مجھے آپ نے پرانی جو ہے وہ یادیں سب کی تازہ کر دی. بالکل. اور یہ بتائیں کہ اپنی یادداشت سے آپ نے کتنا آپ کو جو آوازیں ہیں یاد رہی اور کتنی آپ کی اس میں آپ کا کیا ریسرچ کا ایک تو یہ رہا کہ میں پرانے دلی کا رہنے والا ہوں, کچھ چلانے میری پیدائش ہوئی وہیں میں رہا. تو جب بچپن میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ پہلے جو سامان بیچنے آیا کرتے تھے خاص طور سے پھل والے, وہ گلیوں میں آتے تھے گھروں کے, اب باہر آ کے آوازیں لگایا کرتے تھے. اور پھر جس جگہ کا میں رہنے والا ہوں یہ ہمارے بھائی ساجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں گے بھائی ساجد صاحب ہمارے؟ کہاں ہے؟ دیکھتے تھے کہیں چلے گا. تو یہ جو جہاں کا میں رہنے والا ہوں بہت ساری دکانوں پر وہ اس طرح کی آوازیں لگایا کرتے تھے. اس میں سے بہت ساری آوازیں ایسی اور بہت ساری ادھر کتابوں کے حوالے سے نکالی گئیں, مضمون کو بنانے کے لیے ادھر سے بھی مضمون اکٹھا کیا گیا. کتابوں سے نکالی گئی اس میں یہ آوازیں کچھ اپنی یاد سے. یہ تو تقریباً عام آوازیں جس میں بہت ساری جیسے کہ کھیریوں کی آوازیں اور کفتیوں کی آوازیں, اب یہ تمام آوازیں بند ہو گئی. چوڑی بیچا کرتے تھے. جی اس زمانے کا جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ لوگ سامان بیچا کرتے تھے, اور جو سامان بیچنے والے ہوا کرتے تھے وہ گھروں سے اس طرح جڑے ہوئے ہوا کرتے تھے کہ جیسے ان کے گھر سے بڑی پہچان ہے. مخصوص گھر ہوا کرتے تھے وہ, جیسے اتنے دنوں کے بعد فلاں گھر میں جانا, یہ سامان لے کر جانا ہے. کپڑے بیچنے والے, چوڑی بیچنے والے, اس زمانے کا چلن تھا, یہ زمانے کا رواج تھا. لے جاتے جی بالکل. اور اب جیسے ختم ہو گئی, اب یہ بالکل آواز سنی ہوگی چوری والا آ گیا. تو وہ اتنا بڑا جھولا وہ کوڑ یہاں ہاں وہ بڑا مشہور تھا. اچھے سے میں نے ایک بات پوچھ لیا, میں نے کہا بھائی مانگنے کا کام کیوں کرتے؟ ابھی یہ بدلاؤ جیسے آیا ہے نا, ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی, مگر اگر وہ کہتے ہیں مانگتے نہیں تو ہماری شادی میں. جیسے بچی نے سوال کیا تھا, ایک اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ وہ جو آواز لگانے والے تھے انہوں نے اپنے آگے کسی کو تیار نہیں کیا, اور جیسے ہی وہ مرے وہ کہانی وہی ختم ہوتی چلی گئی.
क्योंकि ये हमारे सामने की बात है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं ये बहुत इसमें जनाब तैयारी क्या करेगा? मोची का काम ही खत्म हो गया तो अपने लड़के को क्या तैयार करके करेगा? नहीं, इतना इज्जतदार काम नहीं था ये तैयार वो करने गुरबत वाला मामला था, आएगा तो उसको वो आवाज ना लगा। ये बड़ा काम इज्जतदार होता है, वो सब तैयार करते हैं। नहीं, ये बेइज्जती का भी काम नहीं था। शाहिद साहब बस हो गए सवालात अब जैसे हाँ अभी जो है बस अब सदारती खुतबा हो जाए और तासुरात हो, जैसे ये अभी आजकल अब ये नया बदलाव आया है शरबत मोहब्बत का, जैसे एक साहब हैं वो किस तरह स्टाइल से देते हैं तो वो भी जिक्र इसमें करना हो तो देखिए मैं सदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने इज़हार तशक्कुर और तासुरात पेश करते हुए इसका इख्तिताम हो। नाम माशाल्लाह आपने मेरे खूबसूरती से मौजू का अहाता किया है। बातचीत में माइक देना, माइक देना। सवालात में के अलावा मजीद भाई अंदर कुछ बयानात भी शामिल हो गए। नीचे से खींचो। ये टॉपिक सारा थोड़ा अलग हो गया। ये भी हम अब ये एक पूरे अलग टॉपिक था, ये इसको पूरा चाहिए मजमून। शाहिद देहलवी साहब ने इस चीज़ को अपनी किताब तफसील से इसका बयान किया। उसकी लड़ाइयाँ होती थी मेंढों की वो ये अलग चीज़ हो गया हाँ और क्या खेलें सर उधर से भी ले लो नहीं वो असल में मुझे बात सुने तैयारी की थी।